نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ روزہ توڑ دینے کی صورت میں کفارہ کب لازم آتا ہے؟ اگر کسی روزے دار کو اپنا روزہ یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں، اور اس حالت میں وہ شخص کسی لذیذ کھانے کو یا وہ کھانا جو عام طور پر انسان تقویت کے لیے اور اپنے تقویت کے لیے کھاتے ہیں، اسی طرح وہ دوائی جو انسان تقویت کے لیے اور راحت اور آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا لذیذ اور تقویت والا کھانا اور وہ کھانا جو عام طور پر کھایا جاتا ہے وہ جان بوجھ کر اگر روزے دار کھا لیں، یا تقویت والی راحت دینے والی دوائی کا استعمال جان بوجھ کر لیں، یا جان بوجھ کر کہ روزہ یاد ہے ایسی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیں، تو ان تمام صورتوں میں روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی روزے دار نے کہ جس کو اپنا روزہ یاد ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اب اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ تو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کریں۔ اب یہ زمانہ تو گزر چکا، ہمارے دور میں غلام اور باندی کے آزاد کا عرف نہیں ہے، تو دوسری شکل یہ ہے کہ 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھیں، ایک دن بھی درمیان میں ناگا نہ ہو۔ اگر درمیان میں ایک دن بھی ناگا ہو جاتا ہے تو اثر نو ترتیب شروع کریں۔ اور عورت اگر کفارے کو ادا کر رہی ہے تو عورت کے لیے جو حیض کے دن ہیں، ماسک کے دن ہیں، یہ اس کے لیے عذر ہیں، وہ دن ختم ہوتے ہی پھر وہ اپنی ترتیب کو آگے بڑھا دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 60 دن کے لگاتار روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، اتنی بھی اس میں طاقت نہ ہو، تو 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ۔ روزے کی حالت میں وہ کام جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے ناپسندیدہ شمار کیا جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں تھوک جمع کر کے نگلنا، منہ میں تھوک کو پہلے جمع کرنا پھر اس کو نگل جانا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بغیر کسی عذر کے روزے کی حالت میں کسی چیز کا چخنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کا خاوند سخت مزاج ہیں اور اسے اس بات کا خطرہ ہے کہ کھانے میں اگر نمک یا اور کوئی چیز برابر نہیں ہوئی تو اس کے شوہر سے ڈانٹ ڈپٹ ملے گی یا اور کوئی معاملہ آگے بڑھ جائے گا، تو ایسی عورتیں اس عذر کی وجہ سے اگر کھانا چختی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بغیر کسی عذر کے چخنا، یہ کسی بھی چیز کا منہ میں رکھنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یہ بھی اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ پانی حلق میں چلے جائیں یا ناک کے ذریعے سے پانی حلق میں چلے جائیں، لہذا مبالغے کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مکروہ ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا، بیوی سے ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں وہ شخص جس کو اپنی ذات پر اعتماد ہے اور بھروسہ ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرتا ہوں، ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے انزال نہیں ہوگا، اتنا بھروسہ ہے، تو اس شخص کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پرہیز لازمی ہے کہ کہیں نوبت آگے تک نہ پہنچ جائیں کہ جس کی وجہ سے روزے میں فساد آ جائیں۔ روزے کی حالت میں کمزور کرنے والے، روزے کو انسان کو کمزور کرنے والے تمام کام کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں۔
روزے میں سحری کو وقت سے زیادہ مؤخر کرنا، یعنی سحری ختم ہونے کا جو وقت ہے اس سے بھی زیادہ مشکوک وقت تک سحری کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں کی جانے والی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔